محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، تمام تعریفیں اس ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، جس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، جس کی توفیق اور فضل و کرم سے ہم اس دنیا میں چہل پہل کر رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کی توفیق سے ہم مختلف قسم کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ تمام تعریف و توصیف اس ایک اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے زمین کو نرم و نازک بنایا اور زمین میں ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور خوش عیش کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں صحیح راستے پر چلنے کے لیے، اس راستے پر چلنے کے لیے جس پر چل کر انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے، جس پر چل کر انسان اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اس کی رہنمائی کے لیے ان گنت نبیوں اور رسولوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی، آخری کڑی، آخری لیڈر، تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے گناہوں کے اثرات دنیاوی زندگی میں۔ گناہوں کے اثرات اخروی زندگی میں ہمیں جہنم کی شکل میں اور دنیاوی زندگی میں آفت و مصیبت اور بیماری کی شکل میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو گناہوں کا اثر جو دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے اس پر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حاضرین جمعہ، گناہ کی تعریف جو حدیث پاک میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ یہ ہے کہ جو دل میں کھٹکے اور تو یہ نہ چاہے کہ تمہاری اس حرکت پر کوئی دوسرا واقف ہو، تمہاری اس حرکت کے بارے میں کسی کو پتہ چلے، یہ گناہ ہے۔ گناہ کی عام تعریف ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اللہ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ نے کچھ احکامات نازل کیے ہیں، اسے پورا نہ کرنا اور کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، اسے انجام دینا، یہ گناہ ہے۔ گناہ، خطا، لغزش اور قصور یہ سب ایک معنی میں آتا ہے۔ حاضرین، دنیا کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ کھانے کا اثر ہے کہ اس سے بھوک مٹتی ہے، پانی کا اثر ہے کہ اس سے پیاس مٹتی ہے، پیاس بجھتی ہے، اور آگ کا اثر ہے کہ وہ چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر ہر طرح کے پھل فروٹ کا کوئی نہ کوئی ذائقہ، کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ کسی کا ذائقہ میٹھا تو کسی کا کھٹا، کسی کا کڑوا، کسی کا پھیکا، اور اثر تو یہ ہے کسی میں وٹامن اے، کسی میں بی، کسی میں سی وغیرہ پایا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ہر طرح کی چیزوں میں کوئی نہ کوئی اثر ہے، ہر طرح کی چیز کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کا بھی اثر ہے۔ گناہ کا اثر یہ ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ گناہ کا اثر یہ ہے کہ یہ لوگوں سے اطمینان قلب اور دل کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ درد سر کی وجہ سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔
ایک گزرنے والی سہیلی نے کہا، اے اسما، کیوں اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری صحابیات ہیں جو حد درجہ گناہوں سے اجتناب کرنے کے باوجود، ہمیشہ گناہوں سے احتیاط برتنے کے باوجود بھی ان کا گناہوں کے بارے میں یہ نظریہ اور اپنے نفس کا یہ محاسبہ کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے، جس کے بدلے میں میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ کے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، جو خلیفہ اول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، جن کی موافقت میں قرآن کریم کی کئی آیتیں نازل ہوتی ہیں، ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ کر سزا دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے کہا، اے ابو بکر، کیوں اپنی زبان کو کھینچ رہے ہو؟ آپ فرماتے، ان ھذا اوردن الموارد، اس زبان نے مجھے مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں ہمارے صحابہ جو ہمیشہ گناہوں سے محتاط رہنے کے باوجود بھی شاید کوئی معمولی اور حقیر سی بات زبان سے نکل گئی ہوگی تو پھر اپنی زبان کو سبق سکھانے میں لگ گئے، اپنی زبان کو کھینچ کر سزا دینے میں لگ گئے تاکہ آئندہ ایسی غلطی اور ایسا گناہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے صحابہ کا حال۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ دنیا کے اندر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اگر اچھا کرتا ہے تو بھی اپنے لیے اور برا کرتا ہے تو بھی اپنے لیے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور دوسری جگہ ارشاد ہے، ومن یعمل سوءا یجز بہ، اور جو کوئی برا عمل کرتا ہے تو یہ اسی پر وبال ہے۔ قرآن کریم میں سورہ شورى میں ارشاد ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، دنیا میں جو کچھ بھی مصیبت اور بلائیں آتی ہیں یہ تمہارے گناہوں کے نتیجے میں آتی ہیں، یہ تمہارے برے اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں۔ اگر تم اپنے اعمال کو درست کر لو تو سب کچھ درست ہو جائے گا۔ سورہ روم میں ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اس دنیا کی بر و بحر میں یعنی خشکی اور تری حصوں میں جو کچھ بھی مصیبت، پریشانی اور بلائیں آتی ہیں یہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تمہارے بعض برے اعمال کا مزہ چکھائے، تمہیں تمہارے برے اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، اور اس کی وجہ سے شاید تم اپنے اعمال کو درست کرو اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو اور توبہ و استغفار کرو۔ تو ان سب آیاتوں سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی پریشانی اور مصیبت آتی ہے یہ ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ملک بھر میں دیکھ لیجیے، آج ہمارے پورے ملک کے طول و عرض میں دیکھ لیجیے کس قدر یک طرفہ معاملہ ہو رہا ہے، کس قدر یک طرفہ باتیں ہو رہی ہیں اور کس قدر ہمیں ذلیل اور حقیر سمجھا جا رہا ہے، ہمیں نیچے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاید اشارہ سمجھ رہے ہیں، یہ کیوں؟ شاید یہ ہمارے ہی اعمال سے جڑا ہوا ہے، شاید ہمیں اپنے اعمال کی جانچ کرنی چاہیے۔ حاضرین جمعہ، گناہوں کے بہت سے اثرات ہیں جن کا شمار ناگزیر ہیں، تاہم انشاءاللہ کچھ چیزیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا جنہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب داء الداء میں ذکر کیے ہیں۔ جن میں سے گناہوں کا دنیاوی زندگی میں پہلا اثر یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی علم سے محرومی، گناہ یہ سبب ہے علم سے محرومی کا۔
علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے مراد نفع بخش علم ہے۔ جب بھی علم کی بات آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے نفع بخش علم، وہ علم جو انسان کے لیے مفید ہو، وہ علم جو انسان کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہو۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ علم اسے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور ایسے دل میں جاگزین نہیں ہوتا جو دل گناہوں میں ملوث ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد جن کا نام وکیع ہے انہیں اپنی کن ذہنی کی شکایت کی کہ اے میرے استاد، میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے یاد نہیں ہو رہا، جو کچھ میں یاد کر رہا ہوں وہ بھول جا رہا ہوں، دماغ سے نکل جا رہا ہے۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے نصیحت کی کہ تم گناہوں سے دور رہو، گناہوں کو چھوڑ دو، معصیت سے دور ہو جاؤ۔ واخبرنی بان العلم نور الہی ونور اللہ لا یہدی لعاصی، اور یہ خبر دی اور یہ بتایا کہ دیکھو علم یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور اللہ کا نور گنہگار کو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی علم بھی حاصل کرتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے تو یہ علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، اس کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ آج دیکھیے، ابھی ہم حال ہی میں اگر گزشتہ زمانے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، ابھی حال ہی میں 2-3 سال قبل، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی ایسے سارے لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا، یعنی علم بھی حاصل کرتے رہے، گناہوں کے ساتھ ساتھ رشوت خوری بھی کرتے رہے، اور نہ جانے کون کون سے گناہ کرتے رہے، یہ علم خود ہی اس کے لیے وبال جان بن گیا، علم سے وہ مرتد ہو گیا، یعنی صحیح طور پر، حقیقی طور پر نہیں سمجھ پایا کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ مرتد ہو گیا۔ قرآنی آیتوں کو بھی نکالنے کی کوشش کی، وہ خود ہی دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ہم نے اہل علم اور اہل ایمان کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ تو کون سا اہل علم؟ وہ اہل علم جس کے پاس نفع بخش علم ہو، نہ کہ وہ اہل علم جو اسے مرتد ہونے سے نہ بچا سکے، وہ علم جس سے وہ اللہ کا قرب نہ حاصل کر سکے، وہ علم جس سے وہ معرفت الہی نہ حاصل کر سکے، وہ علم جس سے وہ نبی کی شان کو نہ سمجھ سکے، وہ علم جس سے وہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، بلکہ حقیقی اور نفع بخش علم وہ ہے جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، اللہ کا تقوی حاصل ہو۔ یہ ایک گناہ کا اثر ہے کہ گناہ سے علم، نفع بخش علم حاصل نہیں ہوتا۔ گناہ کا ایک دوسرا اثر ہے کہ اس سے عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ وَضِيقَةً وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل میں تاریکی چھا جاتی ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اچھی باتوں کو ایکسیپٹ کرنے کی طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے، عبادتوں میں دل نہیں لگتا، وعد و نصیحت سننے میں دل نہیں لگتا، یعنی گناہوں سے عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا رہے تو سیاہ دھبوں سے اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے، جس سے اچھی باتوں کو اور واضح و نصیحت کی باتوں کو سننے کا دل نہیں کرتا، بلکہ وہ چیزیں جو بالکل لہو و لعب ہے اور فضول باتیں ہیں، ایسی چیزوں میں دل زیادہ لگتا ہے، ایسی چیزوں کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ایک اثر یہ ہے، دنیاوی اثر، کہ اس سے عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ گناہوں کا تیسرا اثر یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں، متقین لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں،
ایسے لوگوں کے تعلق سے دلوں میں نفرت، بغض اور حسد بیٹھ جاتا ہے۔ متقیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ صالحین کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ صالحین پر اللہ رب العزت کا بڑا انعام و اکرام ہے۔ اور علماء کے بارے میں تو یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کے بارے میں تو یہ ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اہل علم اور غیر اہل علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مگر ایسے لوگوں کے تعلق سے اگر دلوں میں نفرت بیٹھ جائے یہ گناہوں کا اثر ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر تنقیدی نگاہوں سے دیکھا جائے یہ گناہ کا اثر ہے، کیونکہ علماء کا بڑا مقام ہے۔ جو انبیاء کا مشن تھا اسی مشن کو آگے علماء بڑھا رہے ہیں۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب یہ علماء ہی ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مگر آج کیا دیکھا جا رہا ہے؟ علماء کے سامنے، ائمہ کے سامنے اپنی زبان درازی کو مردانگی سمجھی جا رہی ہے اور اعلیٰ ظرفی سمجھا جا رہا ہے کہ ہاں ہم نے بہت کمال کر دیا، ان کے سامنے اپنی زبان کو دراز کر دیا، ان کے سامنے اپنی آواز کو بولنے کی طاقت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو گئی تو فوراً اللہ رب العزت نے آیت اتار دی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اسی طرح تم جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو کہ ادھر آ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، وہاں جاؤ، ایسا کرو، یہ کرو، اس طریقے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو، ورنہ وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے سارے اعمال ملیامیٹ ہو جائیں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ تو جو نبی کا طریقہ تھا وہی اب علماء کا طریقہ ہے۔ جو نبی کا طریقہ تھا مشن کو آگے بڑھانا، اب علماء نبیوں کی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لہذا اگر قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، ادب کی اور محبت کی نگاہ سے علماء کو دیکھیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کا مقام ہے کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ گناہوں کا تیسرا اثر ہے کہ اگر علماء کے تعلق سے، ائمہ کے تعلق سے، نیک لوگوں کے تعلق سے دلوں میں نفرت اور بغض، حسد بیٹھ جائے، کینہ کپٹ آ جائے تو یہ گناہوں کا اثر ہے۔ لہذا اپنے دل میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں کا چوتھا اثر ہے کہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی گناہ یہ رزق سے محرومی کا سبب ہے۔ ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ گناہ کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَضِيقَةً فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے۔ فکان احدہما یأتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور علم دین سیکھتا تھا۔ والآخر محترف، اور دوسرا کوئی پیشاور کاریگر تھا۔ فشک المحترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق بہ، تو جو پیشاور کاریگر بھائی ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرا بھائی آپ کے پاس جاتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، مگر میرے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا اور وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ اسی کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے، یعنی تم جو کام کر رہے ہو شاید اس میں کبھی گناہ خطا ہو جاتی ہے، مگر تمہارا بھائی نیک عمل کر رہا ہے، اس نیکی کی بدولت اور اس کی برکت کی وجہ سے شاید تمہیں رزق مل رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی کی وجہ سے
ہمیں رزق ملتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے رزق سے محرومی ہوتی ہے۔ گناہوں کا پانچواں اثر یہ ہے، اور اسی میں اگر ایک چیز اور ایڈ کریں گے جو قرآن کریم میں ایک بڑی لمبی فہرست کے ساتھ اور اس کا ایک بڑا ٹاپک آیا ہے قارون کا۔ قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بہت ہی بڑا رئیس اور دولت مند شخص تھا۔ اس کو اللہ رب العزت نے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بڑی بڑی طاقتور کئی جماعت اٹھا کر لیے پھرتی تھی۔ اتنی اسے دولت عطا ہوئی تھی، مگر اپنی دولت پر اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا، اسے غرور ہو گیا تھا اپنی دولت پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو اہل ایمان لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اپنی دولت پر نہ اتراؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ رب العزت اترانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، اور دنیا میں فساد مت مچاؤ، اور اگر ہو سکے تو اپنی دولت میں سے کچھ حصہ مسکینوں، غریبوں اور یتیموں کو تقسیم کرو۔ مگر اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو یہ دولت ملی ہے یہ میری اسکل کی وجہ سے، میری ہنر کی وجہ سے مجھے یہ دولت ملی ہے، میری عقل مندی اور دانش مندی کی وجہ سے مجھے یہ دولت ملی ہے، اللہ رب العزت کا فضل نہیں ہے۔ جب وہ قوم میں نکلتا تھا تو جو دنیا دار لوگ ہوتے تھے وہ لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یعنی اس قدر قارون سج دھج کر نکلتا تھا، فخرج علی قومی فی زینتی، اس قدر سج دھج کر نکلتا تھا، سونے کی چیزوں کو پہن کر کے نکلتا تھا کہ جو اہل دنیا ہوتے تھے، دنیا دار لوگ ہوتے تھے، یہ لوگ رشک کرتے تھے اور کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمیں بھی قارون جیسی دولت عطا ہو جاتی تو ہم بھی اسی طرح گلچھرے اڑاتے، عیش و عشرت کرتے، بہت ہی یہ خوش قسمت انسان ہیں، وہ ایسا کہتے تھے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، مگر جو لوگ متقی تھے وہ لوگ کہتے تھے نہیں یہ تو دولت ہے، یہ تو دنیاوی چیز ہے، یہ تو فنا ہو جانے والی چیز ہے، اصل دولت تو ایمان کی دولت ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له فئة وما كان له من المنتصرين، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قارون کو اس کی دولت سمیت دھسا دیا اور اس وقت کوئی ایسی قوم نہ تھی جو اس کی مدد کر سکتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق سے محرومی ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین، گناہوں کا ایک پانچواں اثر ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں دنیاوی آفت و مصیبت، بلائیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ یہ بطور آزمائش آتی ہیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ یہ گناہوں کے اثرات میں سے ہے، یعنی بجلی کی کڑک اور چمک کا شکار ہو گیا، کوئی سیلاب کے بہاؤ کا شکار ہو گیا، زلزلہ آیا اس کا شکار ہو گیا، آندھی طوفان آیا اس کا شکار ہو گیا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی گناہوں کا ایک اثر ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه الف سنۃ الا 50 عاما، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف 950 سال تک دعوت دیے، مگر گنے چنے چند افراد ہی ایمان لائے، اور دوسرے لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ ایمان تو نہیں لائے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہت ہی زیادہ تکلیفیں پہنچائی اور بہت ہی زیادہ اذیتیں دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، طوفان آیا، آندھی آئی، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا اور نیچے سے بھی پانی ابلنے لگا، اور سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، مگر جو لوگ ایمان والے تھے ہم نے انہیں کشتی میں سوار کر کے بچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے،
فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، فقل هل لك، وہ سرکش ہو گیا، فقل هل لك الى ان تزكى، اور اسے کہو کہ تم اپنے دل کی صفائی کرو، اپنے دل کو صاف کرو، واهديك الى ربك فتخشى، میں تمہیں اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ فكذب وعصى ثم ادبر یسعى، مگر اس نے جھٹلا دیا اور بات نہیں مانی، ثم ادبر یسعى فحشر فنادى، اور واپس اپنے دربار میں جا کر کے وہ لوگوں کو بلایا اور کہا اے لوگوں سنو، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب اعلی ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ تمہارا اس دنیا میں کوئی اور دوسرا رب ہے۔ مگر جب آخری وقت آیا وہ ڈوبنے لگا، حتی ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب وہ ڈوبنے لگا تو اسے یقین ہو گیا ہاں میں رب نہیں ہوں، اپنی انانیت میں تھا، تکبر میں تھا، مگر جب ڈوبنے لگا تو اسے معلوم ہو گیا کہ ہاں میں رب نہیں ہوں، اگر میں رب ہوتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا۔ اب وہ اللہ کو پکارنے لگا، اے موسیٰ کے رب، اے بنی اسرائیل کے رب، تجھ پر ایمان لے آتا ہوں، آمنت به بنی اسرائیل وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لے آ رہے ہو، جب موت کو اپنے سامنے پایا تو اب ایمان لا رہے ہو، اب تمہارا ایمان قبول نہیں، تمہیں بہت مہلت دی گئی تھی، تمہیں بہت مواقع دیے گئے تھے، مگر تم نے اپنے موقع کو گوا دیا، لہذا اب تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا ایمان قبول نہیں ہے۔ ہاں اتنا کر سکتا ہوں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، ہم تمہاری باڈی کو بچا لیں گے اور تاکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں آفت و مصیبت آتی ہے۔ قوم عاد، اتنا وقت نہیں کہ آپ کو میں قوم عاد اور قوم ثمود کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں، ہاں اتنا بتا سکتا ہوں کہ قوم عاد کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور قوم ثمود کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یہ دونوں قومیں اتنی ڈیل ڈول والی قوم تھی، اتنی مضبوط اور لمبی تڑنگی قوم تھی کہ یہ اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو تراش کر کر کے اپنے گھروں کو بنایا کرتی تھی، مگر انہیں بہت زیادہ تکبر ہوا، اپنی طاقت پر یہ اترائے، ان کے پاس نبیوں کو بھیجا مگر پھر بھی اپنی طاقت پر اتراتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان پر آندھی و طوفان بھیج دیا، فسخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا، مسلسل 7 رات اور 8 دن تک آندھی و طوفان چلتا رہا، اور یہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکر کھا کر مر گئے، ختم ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے۔ تو حاضرین، اللہ رب العزت کے پاس سب کچھ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان للسیئۃ سوادا للوجہ، گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے، وظلمۃ فی القلب، اور دل میں تاریکی چھا جاتی ہے، اچھی اور بری باتوں کے درمیان امتیاز نہیں کر پاتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے صحیح ہے اور کون سی چیز صحیح نہیں ہے، وضیقۃ فی الرزق، اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے، ووہنًا فی البدن، اور بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، یعنی ظاہری طور پر تو وہ ہٹا کٹا مشٹنڈا اور طاقتور نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسے لوگوں کا دل و دماغ اور ایسے لوگوں کی طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اکثر ایسے لوگ میدان میں ہار جایا کرتے ہیں۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور مخلوق کے دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے، مخلوق تو مخلوق، خود اپنے اہل و عیال کے دلوں میں بغض اور نفرت بیٹھ جاتی ہے، اپنی اولاد کے دلوں میں بغض اور نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ اولاد کا نافرمان ہونا یہ بھی گناہوں کا اثر ہے۔ اولاد کا نافرمان، مطیع و فرما بردار ہونا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو یہ زحمت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے۔ اس سلسلے میں آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقة جاریة وعلم انتفع به وولد صالح يدعو له، جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کے سارے دفتر اور رجسٹر
بند ہو جاتے ہیں، صرف 3 رجسٹر جاری رہتے ہیں، کھلے رہتے ہیں، جو مرنے کے بعد بھی ان کے رجسٹر میں اعمال، نیک اعمال درج ہوتے رہتے ہیں۔ پہلا صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا ایسا علم جو نفع بخش علم ہے، اور جب تک وہ لوگوں میں پھیلتا جائے گا اسے ثواب ملتا جائے گا، اور تیسرا وولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، وہ ثواب بھی اسے لکھا جاتا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔